جنرل الیکشن کی تیاریوں میں بڑی پیش رفت، ریٹرننگ اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران کی تعیناتیاں کر دی گئیں۔ انتخابات کے انعقاد کی طرف ایک اور اہم قدم، عام انتخابات کے لیے ریٹرننگ افسران اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران تعینات کر دیے گئے۔ ضلع فیصل آباد میں ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نامزد، ضلع جھنگ میں ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر کیا گیا۔ توبہ ٹیک سنگھ میں ڈپٹی کمشنر محمد نعیم اور چنیوٹ میں ڈپٹی کمشنر آصف رضا کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نامزد کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ کے تحت تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ NA 93 چنیوٹ میں ADCR الطاف حسین انصاری ریٹرننگ آفیسر مقرر، DDO محمد مدنی اور میونسپل آفیسر عبد الرحمان اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر تعینات کیے گئے۔ NA 94 ADC محمد طلحہ سعید ریٹرننگ آفیسر تعینات، DDO اسحاق تبسم اور DDAO امتیاز احمد اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر تعینات کیے گئے۔ NA 95 فیصل آباد میں AC چک جھمرا سلمان ظفر ریٹرننگ آفیسر تعینات، DDEO محمد فاروق اور AEO عاطف رشید اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر کیے گئے۔ NA 96 فیصل آباد میں AC جڑاوالا عبد الحنان خان ریٹرننگ آفیسر مقرر، AEO محمد املیش اور AEO محمد رضوان اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر کیے گئے۔ NA 97 فیصل آباد میں AC تاندلیاں والا رانا اورنگ زیب ریٹرننگ آفیسر مقرر، EADA خالد پرویز اور DDHO عطاء الحق اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر کیے گئے۔ NA 98 فیصل آباد میں AC سمندری سلیمان منشا ریٹرننگ آفیسر مقرر، AEO حافظ ظفر القاسم اور DDHO ڈاکٹر غلام مرتضی اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر کیے گئے۔ NA 99 فیصل آباد میں ADCR نعمان افضل ریٹرننگ آفیسر تعینات، AEO محمد سلمان اور DFO انتصار ضمیر اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر تعینات کیے گئے۔ NA 100 فیصل آباد میں DG FDA محمد آصف ریٹرننگ آفیسر مقرر، GC کالج کے پروفیسر رضوان اللہ اور محکمہ خوراک کے سپرنٹینڈنٹ امجد علی اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر کیے گئے۔ NA 101 فیصل آباد میں AC کنسالیڈیشن آصف اقبال ریٹرننگ آفیسر تعینات، ڈپٹی ڈائریکٹر FDA طلحہ تبسم اور سوشل ویلفیئر آفیسر محمد طیب اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر کیے گئے۔ NA 102 فیصل آباد میں ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن مصور احمد ریٹرننگ آفیسر مقرر، ڈپٹی ڈائریکٹر FDA محمد ولید اور ADPHA جواد احمد اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر۔ NA 100 فیصل آباد میں ADCG شہاب اسلم ریٹرننگ آفیسر تعینات، ADFDA محمد عثمان اور AD واسا کامران ظفر اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر تعینات کیے گئے۔ NA 104 فیصل آباد میں DGPHA ضمیر حسین ریٹرننگ آفیسر تعینات، DD واسا معین الدین اور ADFDA محمد افضال اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر تعینات۔ NA 105 توبہ ٹیک سنگھ میں ADC جاوید بشیر ریٹرننگ آفیسر تعینات، DDEO زاہد اقبال اور AEO محمد الیاس اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر تعینات کیے گئے۔ NA 106 توبہ ٹیک سنگھ میں ADCR عباس ذوالقرنین ریٹرننگ آفیسر تعینات، AEO معظم لطیف اور AD لیبر محمد شہباز اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر تعینات۔ NA 107 توبہ ٹیک سنگھ میں AC ٹوبہ بلاول علی ریٹرننگ آفیسر مقرر، AEO محمد عمیر اور AEO عظیم ارشد اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر تعینات کیے گئے۔ NA 108 جھنگ میں ADCG رائے خرم شہزاد بھٹی ریٹرننگ آفیسر مقرر، AEO محمد فیض عرفان اور AEO خرم شہزاد اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر۔ NA 109 جھنگ میں ADCR محمد ابوبکر ریٹرننگ آفیسر تعینات، تحصیلدار جھنگ فتح اللہ خان اور AEO جنید زاہد اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر تعینات کیے گئے۔ NA 110 جھنگ میں AC شورکوٹ نیاز احمد مغل ریٹرننگ آفیسر مقرر، DD لوکل گورنمنٹ امتیاز نول اور DDEO اللہ ودایا صابر اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر کیے گئے۔ عام انتخابات کی تیاری، جھنگ میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے انتخابی ضابطہ اخلاق پر زیرو ٹالرنس کا پیغام دے دیا۔ کہتے ہیں شفاف انتخابات اداروں کی ذمہ داری ہے، کوئی لغزش اور سیاسی وابستگی نظر آئی تو سخت کارروائی ہوگی۔ تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا سے۔ جی رمضان بتائیے گا۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر کی تعیناتیوں کے بعد آج جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر جھنگ اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر عبداللہ خرم نیازی کی صدارت میں پہلا جو ہے وہ باضابطہ اجلاس ہوا ہے، جس میں ریٹرننگ آفیسرز اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز نے جو ہے وہ شرکت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف محکمے ہیں جن میں محکمہ صحت ہے، محکمہ تعلیم ہے، محکمہ سوشل ویلفیئر سمیت لیبر ڈپارٹمنٹ، ویٹرنری سمیت دیگر ڈپارٹمنٹ، ان کے ذمہ داران نے جو ہے وہ شرکت کی ہے۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا ہے کہ آنے والے انتخابات میں شفافیت کا عنصر غالب رکھنے کے لیے تمام تر انتظامات کو بہتر انداز میں حتمی شکل دی جائے۔ انہوں نے یہ واضح کیا کہ اس وقت جو بنیادی ذمہ داری الیکشن کو شفاف انداز میں جو ہے منعقد کروانا ہے، انہوں نے تمام تر افسران اور تمام تر اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر سمیت انہوں نے یہ واضح کیا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تمام تر سرکاری افسران جو ہیں وہ غیر جانبدارانہ رویہ جو ہے وہ اپنائیں
اور نہ صرف جو دفاتر ہیں وہ سیاسی اکھاڑے نہ بنے اور اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ جو ذمہ داران ہیں وہ کسی بھی ایسی سیاسی کیمپین کا حصہ بھی نہ بنے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ضابطہ اخلاق کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے تمام آفیسرز کو یہ بھی واضح کیا ہے کہ انتخابات کا جو ضابطہ اخلاق ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ بھی واضح ہو جائے گا، جس کے بعد نہ تو سرکاری سطح پہ کسی قسم کے جو ترقیاتی کام ہیں ان کے حوالے سے کوئی افتتاح رپورٹ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ حکومت جو ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام تر اقدامات جو ہے وہ اٹھا رہا ہے۔ امن و امان سمیت انتخابات کی جو تیاری ہے وہ ایک لازمی عمل ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے جو متعلقہ امیدواران ہیں مختلف جماعتوں کے ان کو بھی جو ہے اس ضابطہ اخلاق کے حوالے سے جو ہے وہ واضح کرنے کے اقدامات اٹھانے کے اوپر جو ہے وہ زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت شفاف الیکشن کروانے کے لیے تمام تر انتظامات کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس انتخابات میں ان کی ذمہ داری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ کہیں پر بھی اگر لغزش یا رمضان مرزا اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے متحرک۔ پیپلز پارٹی فیصل آباد سٹی کے سابق جنرل سیکرٹری اور ٹکٹ ہولڈر انتظار عدیل تاج کا کہنا ہے پارٹی قیادت نے جلسے اور ورکر کنونشن شروع کر دیے ہیں۔ امیدواروں کی جانب سے ٹکٹوں کے حصول کے لیے درخواستیں بھی جمع کرا دی گئی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر۔ جی، مختلف سیاسی جماعتیں آئندہ جنرل انتخابات کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی فیصل آباد میں کیا تیاریاں کر رہی ہے انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے، اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی فیصل آباد سٹی کے سابق جنرل سیکرٹری اور ٹکٹ ہولڈر انتظار عدیل تاج موجود ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے۔ چودھری صاحب، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ پیپلز پارٹی کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے آئندہ الیکشن کے حوالے سے؟ 8 فروری کی تاریخ جو تھی وہ دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے قائد بلال بھٹو زرداری اور ہمارے کو چیئرمین آصف علی زرداری کی قیادت میں الیکشن کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں ہم، کیونکہ آج ہمارا گجرانوالہ میں ایک ورکر کنونشن ہو رہا ہے جو شکر الحمدللہ اپنی کامیابی کی طرف گیا ہے، اور کافی لوگوں کا ہجوم تھا وہاں پہ ہمارے چیئرمین کو دیکھنے کے لیے اور ان کی باتیں سننے کے لیے۔ اسی طرح آنے والے وقت میں ساہیوال اور فیصل آباد میں بھی انعقاد ہو رہا ہے جلسوں کا۔ تو جو بھی ڈیٹ آئے گی جلسوں کے حوالے سے تو ہم انشاءاللہ بھرپور اس کی تیاری کریں گے۔ اور جو الیکشن کی بات ہے، ہمارے جو پیپلز پارٹی کے فیصل آباد سٹی کے یا جتنے بھی ضلع کے ٹکٹ ہولڈر ہیں جنہوں نے الیکشن کی خواہش مند ہیں، انہوں نے پارٹی قیادت کو اپنی درخواستیں بھیج دی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی یہ متوقع ہے کہ وہ باری باری ان کو سنیں گے اور ٹکٹ کے لیے جو خواہش مند ہیں ان کو ٹکٹ تقسیم کریں گے۔ تو اسی حوالے سے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے چیئرمین کے بالکل ساتھ ہیں، کیونکہ ہمارا یہ خواہش ہے ہماری کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوتے ہیں وہ جمہوری سطح پر ہوں اور ہر پارٹی کا نشان ہو، جس میں کسی پارٹی کو پابندی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر الیکشن میں اسی طرح ہوتا ہے کہ ہر پارٹی کا جب کوئی ان کا نشان آتا ہے تو عوام میں شعور پیدا ہوتا ہے۔ عمیر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے میٹرک امتحانات میں داخلہ بھجوانے کی تاریخ میں 10 دن کی توسیع کر دی۔ امیدوار سنگل فیس کے ساتھ 22 دسمبر تک داخلہ بھجوا سکیں گے۔ تاخیر کی صورت میں دگنا فیس کے ساتھ 5 جنوری اور 3 گنا فیس کے ساتھ 13 جنوری تک داخلہ بھجوا سکیں گے۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات 1 مارچ 2024 سے شروع ہوں گے۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے میٹرک امتحانات میں داخلہ بھجوانے کی تاریخ میں 10 دن کی توسیع کر دی۔ امیدوار سنگل فیس کے ساتھ 22 دسمبر تک داخلہ بھجوا سکیں گے۔ تاخیر کی صورت میں دگنا فیس کے ساتھ 5 جنوری اور 3 گنا فیس کے ساتھ 13 جنوری تک داخلہ بھجوا سکیں گے۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات 1 مارچ 2024 سے شروع ہوں گے۔ فیصل آباد میں 50 kVA کے ٹرانسفارمرز ناپید ہو گئے۔ شعبہ مٹیریل مینجمنٹ نے ہیڈ کوارٹرز کو آگاہ کر دیا۔
ट्रांसफार्मर्स की कमी के बायस 100 से ज्यादा इंडस्ट्रियल कनेक्शंस का इजरा रुक गया। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीम कार कंपनी फेस्को में सिंगल फेज और 3 फेज मीटर्स के बाद 50 केवी ट्रांसफार्मर्स का भी बहरान है। फेस्को में 50 केवी के ट्रांसफार्मर्स नापैद है, जिसकी वजह से डिमांड नोटिस की फीसियाँ अदा करने वाली जो सार्फिन हैं उनको मुश्किलात का सामना है। फेस्को जो है वो इंडस्ट्रियल नए कनेक्शंस के इजरा को बर वक्त लगाने में भी सुस्ती का शिकार दिखाई देता है। फेस्को में इस वक्त 50 केवी के ट्रांसफार्मर जो हैं वो नापैद हो चुके हैं। फेस्को के शोबा मटीरियल मैनेजमेंट के पास 50 केवी के ट्रांसफार्मर मौजूद नहीं है। सार्फिन की जानब से ये शिकवा किया जा रहा है कि सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर के चक्कर लगा रहे हैं और डिमांड नोटिस की जमा शुदा जो कापी है वो भी सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर को दिखाई जा रही है, मगर इसके बावजूद 50 की अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। समुद्री सब जेल में जुडिशल लॉकअप की तामीर नो स्कीम। DIG जेल खानाजात का बिल्डिंग हुकाम का मरासला जुडिशल लॉकअप की तामीर नो बर वक्त मुकम्मल करने की इस्तदा कर ली। तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, समुद्री जुडिशल लॉकअप में सब जेल की तामीर नौ की स्कीम है। इस हवाले से DIG जेल खानाजात की जानब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला जारी किया गया है। मरासले में इस्तदा की गई है कि स्कीम के लिए जो है वो सिक्योरिटी जो वाल है उसको तमीर किया जाए। इसके साथ साथ जो पानी की फ्राहमी का वहाँ पर मनसूबा है 10,000 गैलन्स पर जो मबनी एक जो पानी की फ्राहमी का प्रोजेक्ट था वो भी मुकम्मल किया जाए। उसके साथ साथ इन तमाम तो जो 18 करोड़ की लागत से सब जेल के जो तमीराती काम है वो जल्द से जल्द मुकम्मल किए जाएं। स्कीम को 2023 और 24 के माली साल में शामिल किया गया और इसका जो है दोबारा से जो तखमीना लागत वो भी इरसाल किया गया। अभी जो है वो DIG जेल खानाजात की जानब से बिल्डिंग के काम को हदायत जारी की गई हैं कि जल्द से जल्द सब जेल की तमीराती काम जो मुकम्मल किए जाएँ। इसके साथ साथ पानी फ्राहमी मनसूबा और सिक्योरिटी वाल जो है वो भी बर वक्त मुकम्मल की जाए। जी कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिरियोट में तरक्की पाने वाले एहलकारों को बैजेस लगाने के लिए तकरीब। DPO अब्दुल्ला अहमद ने एहलकारों को तरक्की के बैजेस लगाए। तकरीब में एहलकारों को अजीज व अकारिब को खसूसी दावत दी गई। चिरियोट के 40 कांस्टेबलान को हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की दी गई। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ चिरियोट वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, पुलिस में महकमाना तरक्कियों का अमल जारी है। आज चिन्योट पुलिस के भी जो कांस्टेबल्स हैं उनको हेड कांस्टेबल्स के ओहदे पर तरक्की दी गई है। DPO चिन्योट ने यहाँ पर उन कांस्टेबल्स और उनकी फैमिलीज को बुलाकर उनके रैंक्स लगाए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कितने कांस्टेबल्स को प्रमोट किया गया है जानते हैं। सर, कितने कांस्टेबल से कितने अरसे बाद इनकी तरक्की होती है? यकीनन आज काफी खुश होंगे। जी बिल्कुल, हमारे आज 40 कांस्टेबल जो थे उनको हेड कांस्टेबल के ओहदों पर तरक्की दी गई और हमने उनकी रैंक सेरेमनी की और वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आए और उन्होंने इस खुशी के मौके को जो है बहुत इंजॉय किया। और मैं समझता हूँ कि ये एक उनके नौकरी में संग मील की हैसियत रखता है। और जिस तरह के IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का ये विजन है कि जिनकी भी तरक्की ड्यू है उनको बिल्कुल दी जाएगी। और मैं कहता हूँ कि ये रिकॉर्ड तरक्कियाँ हुई हैं। पहले हमने यहीं पर कुछ महीनों के अंदर ही सब इंस्पेक्टर्स प्रमोट किए, फिर हमने ASIs किए, फिर हमने हेड कांस्टेबल से ASI प्रमोट किए और आज हमने कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल्स को प्रमोट किया। तो ये सिलसिला जारी है। मजीद हमारे जैसे प्रमोशनल एग्जाम्स हो रहे हैं और उसके साथ साथ जो भी एलिजिबल एहलकार है उनको प्रमोट किया जाएगा और इसमें उनका बिल्कुल जो है वो हक उनको पहुंचाया जाएगा। जी बिल्कुल, 40 एहलकारों को हेड कांस्टेबल वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद समेत पंजाब पुलिस एहलकारों के वेलफेयर फंड्स के केसेस इल्तिवा का शिकार। DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस पंजाब का इजहार बरहमी, केसेस में ताखीर से एहलकारों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा। 31 जनवरी 2024 तक वेलफेयर केसेस इरसाल किए जाए। DIG ने पुलिस हुकाम को मरासला भिजवा दिया। फैसलाबाद समेत पंजाब पुलिस एहलकारों के वेलफेयर फंड्स के केसेस जेर इल्तवा। DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस पंजाब का इजहार बरहमी, केसेस में ताखीर से एहलकारों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा। 31 जनवरी 2024 तक वेलफेयर केसेस इरसाल किए जाएं। DIG ने पुलिस हुकाम को मरासला भिजवा दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। फैसलाबाद समेत पंजाब पुलिस के एहलकारों की वेलफेयर के केसेस अभी तक
زیر التوا ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جس پر ڈی آئی جی ویلفیئر اینڈ فنانس پنجاب کی جانب سے سخت برہمی کا اظہار کیا گیا اور ان کی جانب سے تمام ریجنل اور ضلع پولیس سربراہان کو تحریری طور پر ناراضگی کا مراسلہ بھجواتے ہوئے یہ کہا گیا کہ ان کے نوٹس میں یہ آیا ہے کہ 2022 سے قبل کے بھی ویلفیئر کے کیسز ابھی تک اضلاع میں پینڈنگ چلے آ رہے ہیں، جن کو ویلفیئر برانچ پنجاب میں نہیں بھجوایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی پینڈنسی کی وجہ سے نہ صرف ان کیسز کو منظور کرنے میں تاخیر کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن اس دوران جن اہلکاروں نے ویلفیئر کے حوالے سے اپنے فنڈز اپلائی کیے ہیں ان کو بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈی آئی جی ویلفیئر اینڈ فنانس کا یہ کہنا تھا کہ 31 جنوری 2024 تک جتنے بھی زیر التوا کیسز اب تک موجود ہیں ان تمام کو ڈی آئی جی ویلفیئر کے دفتر میں بھجوایا جائے تاکہ ان پر کمیٹی جائزہ لینے کے بعد فنڈز کی منظوری دے اور جو طیب اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب امریکی کونسل جنرل کرسٹن ہاکنز کی قیادت میں امریکی سفارت خانے کے وفد کا گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کا دورہ۔ وفد میں پبلک انگیجمنٹ آفیسر مونیکا برن اور انگلش پروگرام ریجنل مینیجر ڈاکٹر محمد اقبال شامل تھے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذیل ناظری نے وفد کو یونیورسٹی کی تعلیمی سرگرمیوں، انٹرپرینیورشپ، کمیونٹی سروس، سوشل آؤٹریچ اور دیگر پروگراموں کے متعلق آگاہ کیا۔ امریکی کونسل جنرل کرسٹن ہاکنز کی قیادت میں امریکی سفارت خانے کے وفد کا گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کا دورہ۔ وفد میں پبلک انگیجمنٹ آفیسر مونیکا برن اور انگلش پروگرام ریجنل مینیجر ڈاکٹر محمد اقبال شامل تھے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذیل ناظری نے وفد کو یونیورسٹی کی تعلیمی سرگرمیوں، انٹرپرینیورشپ، کمیونٹی سروسز، سوشل آؤٹریچ اور دیگر پروگراموں کے متعلق آگاہ کیا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر، بتائیے گا۔ امریکی کونسل جنرل اور وفد نے آج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کا وزٹ کیا، جس کا مقصد تھا کہ مختلف یونیورسٹی میں جاری پروگرام جو ہیں وہ ویمن یونیورسٹی کے طلبہ کو بھی آفر کیے جائیں۔ اس حوالے سے وائس چانسلر ڈاکٹر ذیل سمیت تمام جو فیکلٹی ممبران تھے، رجسٹرار تھے، ان سے ملاقات ہوئی اور وائس چانسلر ویمن یونیورسٹی ڈاکٹر ذیل ناظری کی طرف سے یونیورسٹی میں تمام جو سہولیات طالبات کو فراہم کی جا رہی ہیں اس حوالے سے ان کو آگاہ کیا گیا۔ اس حوالے سے جو امریکی کونسل جنرل اور ان کے وفد تھا ان کی طرف سے یہ گنہانی کروائی گئی کہ جس طرح جی سی یونیورسٹی فیصل آباد، زمین یونیورسٹی اور ایجوکیشن یونیورسٹی کے ساتھ امریکی کونسل مختلف پروگرام چلا رہے ہیں، اسی طرح ویمن یونیورسٹی کے ساتھ بھی بہت جلد ریلو پروگرام، انگلش ایکسیس پروگرام یا لنکر کارنر کے حوالے سے مزید پیش رفت ہوگی اور یہاں کی طالبات کو پلیٹ فارم فراہم کیے جائیں گے کہ وہ انگلش لرننگ میں آگے آ سکیں۔ جی جہانگیر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں ایزی کلر کے زیر اہتمام رنگا رنگ ہیئر شو، غیر ملکی ہیئر ٹیکنیشین لیزلی کی ہیئر شوز میں خصوصی شرکت۔ شو میں ہیئر ایکسپرٹس اور بیوٹیشنز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سی ای او ایزی کلر عبدالوحید کہتے ہیں ہمارے پروڈکٹس بہترین نتائج فراہم کرتے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد علی نارو سے۔ جی علی، بتائیے گا۔ جی بالکل، ایزی کلر کی جانب سے نجی ہوٹل میں رنگا رنگ ہیئر شو کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں جو ہیئر پروفیشنلز ہیں ان کی کثیر تعداد سمیت فیملیز نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی گئی ہے۔ مختلف ڈیمو بھی دیے گئے ہیں اور ساتھ میں جو کلر ہے اس کو بھی ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ سی او موجود ہیں ایزی کلر کے عبدالوحید بھٹی۔ جناب بتائیے گا، ایزی کلر ایک بڑا برانڈ، آج لانچنگ بھی آپ نے یہاں پر اس کا کیا گیا ہے، بڑی تعداد میں فیملیز بھی شریک ہوئی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ بس جی، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے جہاں پہ آج مقام پہ لوگوں کی آڈینس اور لوگوں کا رسپانس اور لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں، میرے پاس اسپیچ لیس۔ اور یعنی کہہ لیں کہ آج سے 13 سال پہلے میں نے پاکستان میں پہلی دفعہ سنتھیٹک ہیئر کلر متعارف کرایا تھا اور ایک پودا لگایا تھا، اور آج جس مقام پہ پہنچا ہوں میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ I'm really thankful، اور ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ ان لوگوں نے ہمیں سپورٹ کی۔ ان کی سپورٹ کے بغیر آج ہم یہاں پہ نہیں ہوتے، سپورٹ کے بغیر یہاں پر نہیں ہو سکتے تھے۔ مس لیزلی یہاں پر موجود ہیں، ہیئر ٹیکنیشین میرے ساتھ۔ میم پلیز شیئر یور ویوز اباؤٹ ٹوڈیز شو اینڈ اسپیشلی یور اسپیشل ورڈز فار ایزی کلر۔ Wow, this is just so overwhelming that all the people have came to this event today. It's been an amazing experience and I feel part of the Easy Colour family. They've made me so welcome. Their work has been outstanding. I'm so proud of each and every one and I'm proud to be part of the Easy Colour team.
बिल्कुल इनका यही कहना है कि मुझे फख्र है कि मैं इस टीम का हिस्सा हूं और आज के प्रोग्राम के हवाले से भी इन्होंने अपने तासुरात का इजहार किया। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? And I wanted to say thank you, Leslie. ओके जी, थैंक यू। अजहर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं इजी कलर के। जनाब, रंगारंग शो का एहतमाम किया गया है और बड़ी तादाद में फैमिलीज भी शरीक हुई हैं, हेयर प्रोफेशनल भी शरीक हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जी आपके चैनल का, और ख़ुसूसी तौर पे आज यहाँ पे फैसलाबाद, सरगोदा, भावलपुर और मुल्तान से लोग तशरीफ़ लाए हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर चूँकि आजकल जैसे जैसे महंगाई हो रही है तो लोग बहुत परेशान हैं, लोगों का बजट आउट हो जाता है फैशन करने के लिए, तो इजी कलर ने बहुत अच्छा मौका फराहम किया है कि वो बहुत रिजनेबल प्राइस में, चूँकि मैन्युफैक्चरिंग बाई पाकिस्तान है और हमारी जो क्वालिटी है वो इम्पोर्टेड है, ठीक है, ये मतलब जो कंपनी है वो आपके साथ खड़ी है, ठीक है, तो आप लोगों को बेहतरीन क्वालिटी इम्पोर्टेड प्राइस में नहीं दे रहे, पाकिस्तानी प्राइस में दे रहे हैं। और जितनी आपके तवज्जुह से हमारा मैसेज जितना ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटिशियंस को मिले, क्योंकि मैं स्पेशली ये वॉइस ब्यूटिशियंस के लिए करना चाह रहा हूँ कि आप लोग ज़िंदगी में एक बार ज़रूर इजी कलर को यूज़ करें। आप यूज़ करेंगे तो आप इसकी प्राइस और इसकी क्वालिटी से ये आपका दिल मोह लेगा और आप हमेशा के लिए इजी कलर के हो जाएंगे। और मैं फाइनली अपने सारे क्राउड से एक नारा लगवाना चाहता हूँ, वन कलर वन नेशन का, तो आपने मेरा साथ देना है, वन कलर वन नेशन। बिल्कुल इजी कलर की जानिब से एहतमाम किया गया था। इनका यही कहना था कि जो हवा बना हुआ है एक के बाहर के ब्रांड ही कामयाब होते हैं, इजी कलर ने सस्ते दामों में म्यारी कलर तैयार किया है, जिसके हवाले से इनका कहना है कि जो ब्यूटिशियंस हैं, मुकामी ब्यूटिशियंस हैं, वो इजी कलर को मौका। अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की 80 आर्ट गैलरी में तहमीना अफजल की 3 रोज़ा सोलो तस्वीरें नुमाइश। तफसीला जानते हैं अहमद साद से। जी अहमद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, 80 आर्ट गैलरिया में जो है वो 3 रोज़ा सोलो आर्ट एग्जीबिशन का जो है इनकाद किया गया, जो कि तहमीना अफजल की जानिब से जो है सोलो आर्ट एग्जीबिशन में मुख्तलिफ फनपारे जो है वो पेश किए गए। आज जो है वो आर्ट एग्जीबिशन का जो है वो पहला रोज़ था, जिसमें जो है वो डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल इब्रार आलम और इनके साथ साथ जो है वो HOD मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट GCUF सलमा अंबर और दीगर ने जो है बतौर मेहमान खुसूसी जो है वो शिरकत की। यहाँ पे जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद आई और यहाँ पे जो तहमीना अफजल के जो फनपारे थे शहरियों की जानिब से भी उन्हें जो है वो सराहा गया। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल इब्रार आलम मौजूद है, उनसे बात करती हैं। अच्छा ये बताइएगा सर, आप आर्ट को बड़े अच्छे से देखते हैं, आर्ट्स काउंसिल के हवाले से भी आज आपने इधर विजिट किया है, क्या कहती हैं इस आर्ट के हवाले से, एग्जीबिशन के हवाले से? मैं तो एक आज आर्टिस्ट को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इतना मैच्योर काम फैसलाबाद में मैंने देखा है, जिसके लिए मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आर्ट्स काउंसिल में तो मुख्तलिफ लोगों की लगती रहती है, लेकिन ये मेरे लिए एक यूनिक था कि एक फैसलाबाद में एक प्राइवेट गैलरी में भी इतनी खूबसूरत नुमाइश की गई और जिसमें लोग आ रहे हैं और उस पर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। यानी फैसलाबाद से मेरी रिक्वेस्ट है कि आर्ट्स काउंसिल अगर आते हैं तो यहाँ आर्ट गैलरी भी जो है ये जिस जगह पे ये कर रहे हैं मदीना टाउन में, तो यहाँ भी तशरीफ़ लाएँ और इस नुमाइश को देखें और राष्ट्रीय की जितनी सलाहितें हैं उसको उजागर किया हुआ अपने मूड्स के तरह मुख्तलिफ तरह उसको देखें। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे हेड मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट GCUF अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।